سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ کچھ جگہوں پر جہاد جو ہے وہ جائز ہے، تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کہاں کہاں جہاد جو ہے وہ جائز ہے۔ دیکھیں، میں ان جگہوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ایک اصول اور ضابطہ بیان کروں گا۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی اگر غیر آپ کے ملک پہ حملہ کر دے تو آپ کے لیے پھر اس اپنے ملک کو بچانے کے لیے جہاد فرض ہے۔ تو پوری قوم متحد ہو کر اس کے خلاف لڑے، ان غیر ملکیوں کے خلاف جو آپ کے ملک پر زبردستی تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس تسلط سے بچانے کے لیے آپ لڑیں گے تو یہ آپ کا جہاد ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہاں کہاں دنیا میں یہ والا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں وہ ہو رہا ہے کہ اپنے ہی حکمرانوں کو جو پہلے سے ہیں، لوگوں کے سلیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ جمہوریت کا جو ہمارے ملک میں نظام چل رہا ہے وہ نظام غلط ہے، میں اس سے ایگری کبھی نہیں کرتا، لیکن جو بھی ہے یہی ہمارے پاس۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسمعوا اطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، تم پر اگر کوئی ظالم حاکم مسلط ہو جائے، بخاری کی حدیث ہے، مسلط ہو جائے، یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہو یا خلفائے راشدین کے طریقے پر باقاعدہ اس کو حاکم بنایا ہو، بلکہ وہ مسلط ہو جائے اور نااہل ہو، کأن رأسہ ذبیبہ، فرمایا اس کا سر ایسے ہو جیسے کشمش پچکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی نہ دیکھنے میں اس کی کوئی شخصیت ہو، اور حبشی غلام ہو جو بالکل اہل نہیں ہو حکومت کا اور زبردستی مسلط ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ مسلط ہونا غیر شرعی طریقہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ہو گیا مسلط، اسمعوا اطیعوا، اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، وہ مسلط ہوا، ایک طاقتور ہے، تو بجائے خون یعنی ظلم کم ہونے کے خون مزید بہے گا مسلمانوں کا۔ تو شریعت میں بڑے مفاد یعنی اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی نقصانات کو برداشت کیا گیا، اس کا ظالم ہونا ایک انفرادی نقصان ہے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف نکلیں گے تو پھر جو لاشیں گریں گی اور خون بہے گا۔ آپ دیکھ لینا شام میں کیا ہوا ہے، بشار الاسد ایک ظالم حکمران تھا، لیکن جب اس کے خلاف لوگ اٹھے ہیں تو اب درجنوں تنظیمیں اٹھ گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل خلیفہ ان میں سے کون سا ہے۔ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، وہ آرام سے دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اور پھر غیروں نے اس کا جو فائدہ اٹھایا، کتنے ہزاروں لوگ، مسلمان عورتیں، بچے ہجرت پہ مجبور ہوئے، وہ غیر مسلم ممالک میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کیا مستقبل میں ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ آپ نے نام خلافت کا لیا کہ ہم خلافت راشدہ قائم کریں گے، لیکن جو رہی صحیح تھی آپ کی پوزیشن، آپ اس سے بھی گئے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں کے خلاف اگر آپ لڑائی کرتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے، اور غیر کے خلاف اگر آپ کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں، جیسے قوم عمالقہ پر بنی اسرائیل کو حکم دیا، تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم آدھے اس کے مقابلے میں ہوں، اور پھر ایسے افراد ہونے چاہیے، ایسے رجال ہونے چاہیے جن میں قربانی کا جذبہ ہو۔ بنی اسرائیل جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کہیں آپ جائیں اور اب لڑیں، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے طے کرنی ہوں گی آپ کو، اس کے بعد آپ جہاد کی بات کریں گے۔ یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔